तीसरा नंबर इल्म व ज़िक्र। इल्म का मफ़हूम अल्लाह की ज़ात आली से बराह रास्त फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से अल्लाह के अवामिर को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर इख्तियार करना। इल्म से क्या चाहा जा रहा है, इस बात की तहक़ीक़ करना कि मेरा अल्लाह मुझसे हाल में क्या चाह रहा है। हम में तहक़ीक़ का जज्बा पैदा हो जाए, इसके लिए 3 मेहनतें करनी है। नंबर 1 इल्म की दावत, नंबर 2 इल्म की मश्क, नंबर 3 इल्म के लिए दुआ। इल्म से मुराद ये है कि हम में तहक़ीक़ का जज्बा पैदा हो जाए। क्या मतलब इसका? इल्म कहते हैं कि अल्लाह मुझसे इस वक्त क्या चाह रहा है। किताब याद हो जाने को इल्म नहीं कहते, बल्कि मेरा अल्लाह मुझसे इस वक्त क्या चाह रहा है, और जो चाह रहा है उसे अल्लाह के ध्यान के साथ पूरा करना, यह इल्म व ज़िक्र है। मेरे दोस्तों, इंसान के अमल से इल्म का ज़ाहिर होना यह इल्म की अलामत है। ये जो कहा जाता है कि इल्म ज़िक्र एक नंबर है, इसका मतलब है अल्लाह मुझसे इस वक्त जो चाह रहा है उसे अल्लाह के ध्यान के साथ पूरा कर देना, यानी अमल हो अल्लाह के ध्यान के साथ। ये इल्म ज़िक्र का खुलासा है। आज तो जो आदमी जो सीखे वही इल्म, जो आदमी किसी से जो पूछे वही इल्म नहीं। मेरे दोस्तों, इल्म सिर्फ उसको कहते हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से लेकर आए हैं, इसको इल्म कहते हैं। वो क्या है? वो कब्र के 3 सवाल हैं। नंबर 1 रब को जानना, नंबर 2 इसके अहकामात को जानना, नंबर 3 नबी की नियाबत में मिली हुई जिम्मेदारी को पूरा करना। लेकिन आज इल्म और जहालत में कोई फ़र्क नहीं रहा। जहाँ आँख बंद हो जाती है वहाँ जहालत ख़त्म हो जाती है और इल्म शुरू हो जाता है। सारी जहालत जहाँ ख़त्म हो जाएगी, इल्म वहाँ से शुरू होगा। ये कब्र के 3 सवाल, ये तीनों सवाल इल्म के बारे में हैं, जहालत के बारे में कोई सवाल नहीं। यहाँ कब्र में ज़बान इल्म पर नहीं चलेगी कि कोई करके गया, कोई सीख कर गया, कोई सुन कर गया, कोई सुना कर गया। इसीलिए कुरान ने आलिम यकीन वालों को कहा है। लेकिन आज उम्मत तरबियत के इल्म को खो चुकी है। उम्मत के पास शरीयत का इल्म तो है, लेकिन तरबियत के इल्म से हाथ धो बैठी है। वो मेहनत हमारे यहाँ इल्म ज़िक्र से चाही जा रही है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन जो नमूना है सारी उम्मत के लिए, वो तरबियत की वजह से नमूना बनाए गए, सिर्फ इल्म की वजह से नहीं। इल्म नबूवत वाले इल्म पर उनसे मेहनत कराई गई, तब कहीं जाकर नमूने बनाए गए। मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक मदरसे से बुखारी ख़त्म पर फरमाया, भाइयों आपने बुखारी ख़त्म की, इल्म हासिल हुआ, अब इस इल्म पर 3 मकसदों के लिए मेहनत ज़रूरी है। नंबर 1 इस इल्म के मुताबिक आपके अंदर का यकीन, नंबर 2 इस इल्म के मुताबिक अमल, और 3 इस यकीन और अमल को आलम में फैलाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इल्म पर इन तीनों पहलुओं से इब्तिदा में मेहनत की गई थी। तो इस ज़माने के कायनाती नक्शों पर चलने वाले रूम और फारस के टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिरी ज़माने में दज्जाल अपनी ज़ात से इतनी बड़ी ताकत का मुज़ाहरा करेगा कि इसके मुकाबले में मौजूदा ताकतें भी कुछ नहीं हैं। इस वक्त मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन से, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आएंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक इस इल्म पर यही मेहनत करेंगे। इस पर अल्लाह पाक इस दज्जाली ताकत को हलाक कर देगा। तो जब पहले भी ये हो चुका और आखिर में भी ऐसा होगा, तो फिर इस पर शक क्यों है कि इस दौर में कैसे हो सकेगा? आज भी वो सब कुछ हो सकता है, बशर्त ये कि एक मुतअद्दिद बतबका इस इल्म पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की तरह मेहनत कर डाले। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर होने वाले अमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटम बम से ज़्यादा ताकतवर बनाया है और एक एक अमल को आलिम की तामीर का ज़रिया बनाया है। सलातुल इस्तिस्क़ा ज़मीन के हालात में बदलाव का ज़रिया, सलातुल खुसूफ़ और सलातुल कसूफ़ चाँद और सूरज के हालात बदलने के लिए है। सलातुल हाजात और दुआ हर किस्म के इनफरादी और इजमाई नामवाफ़िक हालात बदलने के लिए है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कराकर यही जाहिर किया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर होने वाले अमाल की इतनी ताकत है। और ये चाँद की तरफ उंगली का इशारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवीनी अमल था। तशरीही अमल इससे भी ज़्यादा ताकत वाले हैं। जब यकीन के साथ ईमान वाला वज़ू करके कलमे की गवाही देते हुए आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाता है तो 7 आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और अर्श के ऊपर नूर का सुतून हिलने लगता है।
اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ فضائل کی کتاب یاد ہو جانے کا نام صرف علم نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تعلیم عمل کو کہتے ہیں اور علم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے، یا کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے، معلومات ہو جانے کو نہیں۔ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہیں یقین ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام علم کے ساتھ بھی جو کرنا ہے وہ دعوت۔ پہلا کام دعوت، دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق و طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اعمال کے فضائل سنانا اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا۔ دوسرا کام مشق، وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے دنیا آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کا بیان ہو۔ ایسے علم میں مشغولیت اور تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کر بیٹھنا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلے والوں کے لیے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی۔ اپنے محلے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ بیٹھیں گے، پھر اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہے محلے والوں کے لیے، لہذا محلے والے جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے، پھر یہ تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے تعلیم ہے۔ ہاں، ہم محلے والوں کو اپنے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گے، انہیں بیٹھنے کی ترغیب دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگیں تو ہماری تعلیم ختم ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا دوستو کہ مسجد میں تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنی تعلیم ہے، اسے 30 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک پہنچانا ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو، بلکہ مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں عمل کی قوت کا تعلق علم نبوت کے نور سے ہے۔ اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر اتنی عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھو۔ فائدے کو ایک بار پڑھنا ہے، فائدے میں جو حدیث آئے گی اسے بھی ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ صرف حدیث 3 بار ٹھہر کر پڑھو۔ یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا، اور یہی طریقہ مسنون ہے۔ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت، دھیان اور توجہ اللہ اور باوضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا۔ یہ نہیں کہ جسے کتاب پڑھنی آتی ہے وہ بس منہ کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جا رہا اور ساتھیوں کا دھیان کہیں اور ہے۔ میرے دوستوں، کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ حضرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں گے تاکہ تعلیم کا عمل مکمل ہو۔ تیسرا کام دعا۔ ان دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اب رو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ ذکر کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا۔ ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذکر کی 3 محنتیں: نمبر 1 دعوت، نمبر 2 مشق، نمبر 3 دعا۔ میرے دوستو، ذکر کا مطلب صرف تسبیح کا پورا کرنا نہیں ہے، یہ تو اسباب ہیں اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لیے۔ اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کا سبب ہیں، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تسبیح ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کیوں ہیں؟ کہ ان سے اللہ کا دھیان لانا مقصود ہے، اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا گیا، ورنہ اصل میں میرے دوستو ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ للذکر، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو نماز ذکر ہے، جو عمل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر اطاعت کرنے والا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو تو وہ ذاکر ہے۔ اب ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد فرماتے ہیں،
جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ کی طاقت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی محبت اور مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے۔ اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام دعوت، ایک ایک مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے پر اس دعوت کے ذریعے سے آمادہ کرنا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی ذات کا تعارف کرانے والا بن جائے، اللہ کی تعریفیں کرنے والا اور تذکرے کرنے والا بن جائے۔ اس پر امت کو آمادہ کرنا ہے ترغیب دے کر۔ یہ ترغیب ہمیں اسی لیے دینی ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ جب اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ کا دھیان مل جائے گا۔ اس کے لیے دعوت کے بعد ہمیں مشق کرنی ہے۔ دوسرا کام مشق کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا اللہ جس نے سب کچھ اپنی قدرت سے بنایا ہے وہ میرے سامنے ہے، میرے ذکر کرنے کو سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ کے ذکر کی مشق کرنی ہے۔ اب تیسرا کام دعا کہ ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد یعنی اس دعوت اور مشق کے بعد رو رو کر اللہ رب العزت سے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے۔